السلام علیکم بچوں، انگلش کیز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکٹری ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم چیپٹر نمبر 1 کی پہلے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے کویشچن آنسرز کریں گے۔ تو آج ہمارا پہلا لیسن ہے، تو آج ہم کریں گے پہلے چیپٹر کی ریڈنگ اینڈ دا ٹائٹل از حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس۔ ماڈل کہتے ہیں نمونے کو، اور ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے برداشت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا ایک نمونہ۔ اچھا، ریڈنگ کریں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھوں گا اور اس میں جو مشکل الفاز کے معنی ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے جائیں گے۔ بائی ٹالرنس وی مین اے فیئر اینڈ آبجیکٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دوز ہوز لائف اسٹائل ڈفرز فرام اس۔ ٹالرنس سے، بائی ٹالرنس وی مین ہمارا مطلب افیئر ایک انصاف پر مبنی اینڈ آبجیکٹیو اور غیر ذاتی ایٹیٹیوڈ رویہ ہوتا ہے ٹورڈز دوز ان لوگوں کی طرف ہوز لائف اسٹائل جن کا طرز زندگی ڈفرز فرام اس ہم سے کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت سے مراد، ٹھیک ہے، برداشت سے مراد ایک غیر ذاتی غیر جذباتی رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا طرز زندگی ہم سے کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹالرنس از دا ورچو، ٹالرنس ایک ایسی خوبی ہے وچ انیبلز جو قابل بناتی ہے اے پرسن ایک انسان کو ٹو فور بیئر برداشت کرنے کے، دا ایٹیٹیوڈ رویہ، نیگیٹو ریمارکس منفی باتیں، اینڈ ایکشن اور اسلوب یا سلوک، وتھ پیشنس صبر کے ساتھ، اینڈ کامنس اور خاموشی کے ساتھ۔ برداشت ایک ایسی خوبی ہے جو ایک شخص کو، جو کسی بھی شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ صبر اور خاموشی کے ساتھ دوسروں کا برا سلوک اور ان کی منفی باتیں برداشت کر سکے۔ It is his tolerance that let him it is his tolerance یہ نبی، اچھا، the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی is a superb example، ایک شاندار نمونہ ہے، ایک شاندار مثال ہے of tolerance، کس چیز کی؟ برداشت کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برداشت کی ایک شاندار مثال ہے۔ It is his tolerance یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہی ہے that let him جس نے ان کو اجازت دی یا جس نے ان کو یہ کرنے پر مجبور کیا، کیا چیز؟ that let him forgive his worst enemies، worst کہتے ہیں بدترین کو، ٹھیک ہے، جو سب سے برا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ٹرولی حقیقت میں ہی از این ایپیٹوم، ایپیٹوم بہترین مثال، ایپیٹوم نمونہ، ہی از این ایپیٹوم آف ٹالرنس، ٹالرنس مطلب برداشت، فورگیونیس معافی، پیشنس صبر، اینڈ کمپیشن اور محبت، ٹھیک ہے، یا رحم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ در حقیقت برداشت، معافی، صبر اور رحم کی ایک بہترین مثال ہیں، ایک بہترین مثال ہیں۔ دا ہولی قرآن، قرآن مجید ڈسکرائبس وضاحت کرتا ہے یا بیان کرتا ہے یا پیش کرتا ہے ہم ایز رحمت للعالمین، a mercy unto the whole mankind and universe۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر پکارتا ہے، یا رحمت للعالمین کے نام سے پکارتا ہے۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ a mercy ایک رحمت unto the whole mankind پوری دنیا پر، اینڈ یونیورس اور پوری کائنات پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں اور اگلے جہان کے لیے بھی کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ اچھا، اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ وائل پریچنگ اسلام ان مکہ، مکہ میں اسلام کی تبلیغ کے دوران دا قریش دا قریش یعنی کہ جو قریش کے لوگ تھے، آسٹرسائزڈ ہم، ٹھیک ہے، آسٹرسائزڈ ہم کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا، ٹھیک ہے، آسٹرسائزڈ کا مطلب کہ ملک سے، اپنے مکہ سے نکال دیا۔ آسٹرسائزڈ ہم اینڈ ہز فیملی بنو ہاشم، مکہ میں تبلیغ کے دوران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان، ان کے قبیلہ بنو ہاشم کو جلا وطن کر دیا، یعنی مکہ سے نکال دیا، مکہ سے بے دخل کر دیا۔ They lived in a valley called شعب ابی طالب، وہ ایک گھاٹی میں، ایک وادی میں رہا کرتے تھے جس کا نام شعب ابی طالب تھا۔ There was scarcity کا مطلب ہوتا ہے کمی۔ There was scarcity of food and water، وہاں پر خوراک اور پانی کی قلت تھی، خوراک اور پانی کی کمی تھی۔
دا بلیورس ایمان والے جو تھے ہیڈ نو مینس آف انکم ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اینڈ دے ور لیڈنگ ویری ٹف لائف اور وہ بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے فار اے پیریڈ آف 3 years. ٹھیک ہے, یعنی 3 سال تک جو ہے وہ جو ایمان والے تھے ان کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں تھا اور وہ ایک 3 سال کے لمبے عرصے تک سخت زندگی گزارتے رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام عرصے میں پرسکون اور صبر کے ساتھ رہے. اینڈ نیور تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف ریونج. ریونج کہتے ہیں بدلے کو. اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا. ایون یہاں تک کہ آفٹر ہی ہیڈ کانکرڈ مکہ, کانکر کا مطلب ہوتا ہے فتح کر لینا, آفٹر ہی ہیڈ کانکرڈ مکہ, جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ ہز فالوورز ٹو ریمین ٹالرنٹ, کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو, اپنے پیروکاروں کو صبر کے ساتھ رہنے کا جو ہے وہ صبر کے ساتھ رہنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ رہنا ان کو سکھایا. آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ, مکہ فتح کرنے کے بعد دا مسلم آرمی, مسلمانوں کی جو فوج تھی, مسلمانوں کا جو لشکر تھا, انٹرڈ مکہ, مکہ میں داخل ہوئے ہمبلی. ہمبلی کا مطلب بہت ہی عاجزی کے ساتھ اینڈ پیسفلی اور بڑے ہی پرامن طریقے سے. نو ہاؤس واز رابڈ, کسی گھر پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا. نو مین اور وومن واز انسلٹیڈ. ٹھیک ہے, کسی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ, اللہ کے نبی نے عطا کی جنرل ایمنسٹی. جنرل ایمنسٹی عام معافی. جنرل ایمنسٹی, ایمنسٹی کا مطلب ہوتا ہے معافی, اور جنرل ایمنسٹی کے عام معافی. ٹو دا انٹائر پاپولیشن, انٹائر مکمل, ٹو دا انٹائر پاپولیشن آف مکہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پوری آبادی کو, مکہ کے تمام لوگوں کو عام معافی جو تھی وہ عطا کی. آفٹر کانکویسٹ آف مکہ, مکہ فتح کرنے کے بعد, وین ایوری باڈی گیدرڈ ان خانہ کعبہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دا پیپل آف قریش. مکہ فتح کرنے کے بعد جب سارے لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ مائی ہینڈس, کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو, آپ میرے ہاتھ سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو, کہ اب میں نے مکہ فتح کر لیا ہے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. دے آل شاؤٹیڈ ان ون وائس, تو وہ تمام کے تمام یک زبان ہو کر ایک آواز میں انہوں نے پکارا, کائنڈنیس اینڈ پیٹی. ٹھیک ہے, کائنڈنیس اینڈ پیٹی, کہ ہم آپ سے رحم اور مہربانی کی امید رکھتے ہیں. گریشیس بردر, اے ہمارے مہربان بھائی. گریشیس نیفیو, ٹھیک ہے, اور ہمارے مہربان بھتیجے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچھ اللہ کے نبی کی عمر کے تھے اور کچھ اللہ کی نبی کی عمر سے بڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بھائی اور ہمارے مہربان بھائی اور مہربان بھتیجے, ہم تجھ سے رحم اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں. اینڈ دے ور ناٹ ڈس اپوائنٹڈ, اور وہ اللہ کے نبی کی ذات سے, مطلب اتنی ظلم و زیادتیاں کر کے بھی وہ اللہ کے نبی سے کی ذات سے نا امید نہیں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف had said to his brothers. تو اللہ کے نبی نے اپنے قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے عفو درگزر کے, انہوں نے معافی کے وہی الفاظ بولے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بولے تھے. اگر آپ کو حضرت یوسف کا واقعہ نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت یوسف اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں, اور حضرت یوسف جب پیدا ہوئے تو ان کے بڑے بھائی تھے اور ان سے ایک چھوٹے بھائی تھے. تو حضرت یوسف نے خواب دیکھا, سورہ یوسف کے اندر پورا واقعہ ہے. یہ خواب دیکھا کہ چاند ستارے جو ہیں وہ حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے اس خواب کا جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ تم سے جیلسی فیل کریں گے. تو لیکن ان کے بھائیوں کو اس خواب کا پتہ چل گیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو جا کے ایک کنویں میں پھینک دیا. ٹھیک ہے, کہ یہ یہاں پہ مر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بچایا. پھر حضرت یوسف مصر کے بعد میں بادشاہ بنے. جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت ان کے بھائی اور ان کے باپ سب حضرت یوسف کے پاس جب آئے تو انہوں نے تو حضرت یوسف کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھیں حضرت یوسف کے بھائیوں نے, لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی بہت عزت کی اور ان کا جو ہے وہ بڑے پرجوش طریقے سے استقبال کیا. تو اس واقعے کا حوالہ دے کر اس کتاب میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے
اپنے قبیلے والوں کو، قریش والوں کو انہی الفاظ کے ساتھ معاف کیا جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. ہیو نو فیئر دس ڈے، یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ آج کے دن تم لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مے اللہ forgive you، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے. اینڈ ہی از دا موسٹ مرسیفل آف دوز ہو شو مرسی، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے. تو یہ الفاظ تھے جو حضرت یوسف نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے کہے تھے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ان الفاظ کا ذکر ہے. تو وہی الفاظ اللہ کے نبی نے اپنے قبیلے والوں کے لیے بولے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون forgave ابو سفیان، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، اینڈ ہز وائف، اور اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا، who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام، جو کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے تھے. He plotted many times against the رسول، ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی مرتبہ سازش کی تھی، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so، لیکن اللہ کے نبی نے ابو سفیان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت تھی کہ بعد میں جو ابو سفیان تھے یہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی کا درجہ بھی انہوں نے پایا. لیکن اس سے پہلے یہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے. جو غزوہ احد ہوئی تھی اس میں یہ جو کفار کا جو لشکر تھا اس کے سپہ سالار بھی یہی تھے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی کے اخلاق کی بدولت ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. سملرلی اسی طرح دا اسٹوری آف دا ربی زید، ربی جو یہودیوں کا جو پیشوا ہوتا ہے نا اس کو ربی کہا جاتا ہے یا رابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سملرلی دا اسٹوری آف رابی زید از ون سچ ایپیٹوم، ایپیٹوم کا میں آپ کو مطلب پہلے بتا چکا ہوں، مثال، از ون سچ ایپیٹوم آف لرننگ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹسز وچ ریفلیکٹ، جو یہ ظاہر کرتی ہے کیا چیز؟ ٹالرنس ٹورڈز ادر. اسی طرح یہودیوں کے ایک پیشوا زید نام کی جو کہانی ہے وہ بھی ایک بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی کی امت، اللہ کے نبی کی سنت سے سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہانی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ دوسروں کی طرف جو برداشت کا رویہ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. ونس، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اٹینڈنگ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کر رہے تھے کس چیز میں؟ فیونرل آف اے مین فرام انصار، انصار میں سے ایک شخص کے نماز جنازہ، فیونرل بولتے ہیں نماز جنازہ کو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار جو تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر دو طرح کے لوگ رہتے تھے نا، انصار اور مہاجرین. جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ مہاجر تھے، اور جو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے مدینہ کے وہ انصار تھے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ انصار کے ایک شخص کی نماز جنازہ میں اللہ کے نبی شرکت فرما رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ سم ادر کمپینینز ور ود ہم. تو اللہ کے نبی کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ، اور یہ تمام صحابہ جو تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. آفٹر دا فیونرل پریئر، نماز جنازہ کے بعد، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ڈاؤن کلوز ٹو اے وال. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ ایک دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. اینڈ اے جوش رابی، اور یہودیوں کا ایک پیشوا زید ابن سنا، جس کا نام کیا تھا؟ زید ابن سنا تھا. کیم ٹورڈز ہم، اللہ کے نبی کی طرف آیا. ہی گریبڈ دا رسول، اس نے نعوذ باللہ اس نے اللہ کے نبی کو پکڑا. بائی دا ایجز آف ہز کلاک، کلاک بولتے ہیں لباس کو. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا اس کے کناروں سے اللہ کے نبی کو پکڑا. لک ڈیٹ ہم ان اے ہارش وے، اور غصے کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا. اینڈ سیڈ، اور کہا، او محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ول یو ناٹ پے می بیک مائی لون، کیا تم مجھے میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ I have not known the family of Abdul Muttalib to delay in repaying debts. یہ اس کو آپ نے نا ڈیبٹ نہیں پڑھنا، اس میں حالانکہ بی ہے لیکن یہ اس کو ورڈ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ڈیٹس پڑھتے ہیں. اس میں بی جو ہے یہ سائلنٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو ناٹ نون دا فیملی آف عبد المطلب. عبد المطلب کیا تھے؟ اللہ کے نبی کے دادا تھے. اور جس طرح آپ مطلب ہمارے طرف بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو بڑا، جو گھر میں بڑا ہوتا ہے اس کے نام سے قبیلوں کو پہچانا جاتا ہے، جیسے یوسف زئی، آدم زئی، موسیٰ خیل، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو عبد المطلب کے خاندان کو اس حوالے سے نہیں جانتا تھا کہ وہ قرض کی ادائیگی
ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں. آفٹر سینگ what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھنے کے بعد کہ اس یہودی نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا, حضرت عمر's eyes swelled with anger, حضرت عمر کی آنکھیں جو تھیں نا وہ غصے سے سوج گئیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کرنے کی. he looked at the Rabbi, حضرت عمر نے اس ربی کی طرف دیکھا and said, اور کہا, او enemy of Allah, او خدا کے دشمن, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner, کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہو, تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہو. دا ربی ٹرنڈ اوے, وہ جو رابی تھا وہ پیچھے ہٹا. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹو حضرت عمر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا, یو شوڈ ہیو گیون اس سنسیئر کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے اس اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کہا کہ یو شوڈ ہیو گیون اس سنسیئر کاؤنسلنگ, کہ آپ ہمیں ایک مخلصانہ مشورہ دے دیتے, رادر دین ایکٹ ایز یو ڈیڈ, بجائے اس کے کہ جس طریقے سے آپ نے ریئیکٹ کیا. گو اینڈ ری پے ہم ہز لون. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا کہ جاؤ اور اس کو قرض ادا کرو. اینڈ گیو ہم 20 ساع. ساع کیا ہوتا ہے, ایک پیمانہ تھا وزن کرنے کا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کلو یا لیٹر اس طرح سے تھا, تو اس طرح عرب کے اندر ایک پیمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا کہ عمر غصہ کرنے کی کیا بات تھی, آپ غصہ نہ کرتے بلکہ آپ صبر کا مظاہرہ کرتے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو جو ہے نا اس کا جو قرض ہے وہ دو. اینڈ گیو ہم 20 ساع ایکسٹرا بیکاز یو اسکیئرڈ ہم. آئے ہائے قربان جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو 20 ساع زیادہ کھجور بھی دو کیونکہ آپ نے اس کو ڈرا دیا ہے. حضرت عمر went with the ربی, حضرت عمر جو تھے وہ اس ربی کے ساتھ گئے. repaid him the debt, اس کو قرض واپس کیا. and gave him an extra 20 ساع of dates کھجور کو, اور اس کو 20 ساع جو تھا وہ کھجور اضافی بھی دیے. the ربی asked حضرت عمر why, اس ربی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے نا وہ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو اینڈ ہی ریپلائڈ, اور حضرت عمر نے فرمایا کہ دا میسنجر آف اللہ آرڈرڈ می ٹو گیو اٹ ٹو یو بیکاز آئی فرائٹنڈ یو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے ایسا کرنے کو, کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا ہے. دا فیکٹ واز, حقیقت یہ تھی, دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ لیٹ ان ریپیئنگ دا ڈیٹ. اب اس سارے قصے میں جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لوٹانے میں تاخیر نہیں کی تھی. دا ربی واز آسکنگ فار دا ری پیمنٹ بیفور دا لون واز ڈیو, اور جس دن کا وعدہ ہوا تھا اس دن سے پہلے ہی آ کر اس یہودی نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا. بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا امتحان لینا چاہتا تھا. دا ربی زید فاؤنڈ دیٹ ٹالرنس اینڈ perseverance took precedence سبقت لے جانا over anger. تو اس ربی نے یہ محسوس کیا, اس کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برداشت اور ثابت قدمی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پرزیورنس کا مطلب ثابت قدمی, کہ اللہ کے نبی کی جو برداشت اور ثابت قدمی ہے وہ آپ کے غصے پر کیا ہے, سبقت لے گئی, کہ غصہ آپ کا کم تھا اور آپ کے اندر برداشت اور ثابت قدمی جو تھی وہ زیادہ تھی. اینڈ دا ہارش ٹریٹمنٹ واز ریپیڈ وتھ کائنڈنس, اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے برے سلوک کا بدلہ بھی اس کو رحم دلی کے ساتھ دیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا, the Rabbi Zaid immediately renounced his religion, تو اس نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا, اپنا مذہب اس نے ترک کیا. and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی کے سامنے اس نے یہ کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا, اور یہ اس نے گواہی دی کہ there was none worthy of worship, کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں but اللہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے, ایک اللہ کے. اینڈ دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز رسول, اور یہ کہ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ کلمے کا ترجمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دا ٹالرنس آف حضرت محمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برداشت تھی, نیو نو باؤنڈس, اس کی کوئی حد نہیں تھی.
ٹھیک ہے. ہی آلویز ٹریٹڈ پیپل ود کائنڈنس اینڈ کمپیشن. اللہ کے نبی نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک کیا. وائلنس, ٹھیک ہے, یعنی کہ تشدد, اینگر, غصہ اینڈ ریوڈنس اور گستاخی were never part of his method nor were they part of his character. یہ یعنی کہ تشدد, غصہ اور گستاخی نہ تو کبھی آپ کی شخصیت کا حصہ تھے اور نہ ہی آپ کے کردار کا حصہ تھے. He showed tolerance in the face of adversity. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈورسٹی مصیبت کو بولتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مصیبت میں برداشت کا مظاہرہ کیا. اینڈ کائنڈنس ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ, اور برے سلوک میں آپ نے مہربانی سے ہمیشہ جو تھا وہ مظاہرہ کیا. تو آج ہم نے اس سبق کی بچوں ریڈنگ کی ہے. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم اس کے کویشچن آنسرز اور اس کی ساری گرامر کریں گے. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک یہ اس بک کی اس چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ سالو ہو چکی ہوگی. تو آپ جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوگی آپ کو فوراً سے اسی ویڈیو کے اوپر ابھی آپ کو یہ شو ہو رہا ہوگا اس کی جو کویشچن آنسرز ہیں, تو آپ اس کو فوراً بھی شروع کر سکتے ہیں. ورنہ جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آپ ڈسکرپشن سے پلے لسٹ کا لنک لے کے تو اس سے بھی جا کے آپ پوری بک جو ہے وہاں سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اپنے دوستوں کو بتائیے گا, اپنے کلاس فیلوز کو بتائیے گا. بہت خیال رکھیے گا اپنا. خدا حافظ.